ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی دائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے لیے جن کی آج چہروں کی مجلس ہے. الفاتحہ. سید کلیم حیدر زیدی ابن سید آل حسن زیدی کے لیے الفاتحہ. یہ بات حضرت جن کے پوتے کا بھی انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. صلوات. مجلس ایصال ثواب کی ہے. میں نے سورہ ملک کی ابتدائی چند آیات کا انتخاب کیا ہے. دن کی آج دوسری مجلس ہے. دونوں مجالس میں تھوڑا فاصلہ زیادہ تھا اور میں آرام نہیں کر پایا ہوں. موضوع سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا. ایصال ثواب، جب ہم کہتے ہیں ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، اگر پہنچتا نہیں ہے تو اہتمام کس بات کا؟ اگر ثواب پہنچتا نہیں ہے تو اہتمام کس چیز کا؟ کچھ کہتے ہیں مجلس نہ کرو، مجلس نہیں پہنچتی، قرآن پہنچ جاتا ہے. چلتے رہیے گا اسی طرح سے. کچھ کہتے ہیں قرآن بھی نہیں پہنچتا. اہل بیت کے ماننے والے کہتے ہیں مجلس بھی پہنچ، ہر چیز پہنچتی ہے، کوئی بھی نیک کام کریں. کچھ مسلمان کہتے ہیں مجلس نہیں پہنچتی، قرآن پہنچ جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں قرآن بھی نہیں پہنچتا، صرف ان کے نام سے صدقہ نکالو تو پہنچ جاتا ہے. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں بھائی. بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں مجلس و قرآن نہیں پہنچتا. کچھ کہتے ہیں اہل بیت کی مجلس نہیں پہنچتی، قرآن پہنچ جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں، نہ قرآن نہ مجلس، صرف نام سے صدقہ نکالو گے تو پہنچتا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پہنچتا ہے. توجہ ہے نا جانے گرامی. میں حوالہ نہیں دوں گا کسی کا، میں بہت محتاط انداز سے کلام کروں گا، ایشوز بن جاتے ہیں. تو کسی بھی فرقے کا کسی کا کوئی تعلق نہیں، کوئی نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن تمام مکاتب فکر موجود ہیں اور خود ٹیلی ویژنوں پہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں. تو وہ تو کھل کے کہہ لیتے ہیں، ہمیں احتیاط سے بولنا پڑتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ نکالو تو پہنچ جاتا ہے، یہ کام کرو تو پہنچ جاتا ہے، وہ کام کرو تو پہنچ جاتا ہے. اور یہاں تک کہ وہ جو کہہ رہے تھے مجلس و قرآن نہیں پہنچتا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، انسان آخری جس حالت میں ہوتا ہے نا بس اسی حالت میں رہتا ہے. مرتے وقت جس حالت میں ہو وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سرور کائنات نے فرمایا انسان آخری جس حالت میں ہوتا ہے، مرتے وقت جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہتا قیامت تک. میں اپنوں کا بھی بتا دوں گا. اب سمجھ میں آیا ہم کیوں دعائیں مانگتے ہیں مجلس میں موت آئے. توجہ ہے نا جانے گرام. تو جانے گرام وہ کہتے ہیں سرور کائنات کی حدیث ہے اور ہے بھی
کہ آخری لحظے میں جو انسان جس حالت میں ہوتا ہے قیامت تک اسی حالت میں رہتا ہے. جس حالت میں مرتے وقت ہوتا ہے نا اسی حالت میں رہتا ہے. مرتے وقت اگر جو کام کر رہا ہوگا اسی حالت میں رہتا ہے. اب اگر کوئی سجدے میں جا رہا ہو, فزتو و رب الکعبہ کہہ رہا ہو, بھائی نصیب کی بات ہے, ہمارے والے سارے سجدے میں گئے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. اور وہ کہتے ہیں جو آخری لحظہ ہوتا ہے. اچھا پھر ایک اور جملہ جو بہت سے علماء نے نقل کیا, وہ کہتے ہیں جو انسان کی حقیقت ہوتی ہے نا وہ آخری لحظے پہ زبان پہ آ جاتی ہے, نہیں پہنچا سکا. انسان جب مر رہا ہوتا ہے نا اپنا مقام بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کی زبان پہ اس کی اصلیت آ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, میں کامیاب ہو گیا. کسی کے چھری لگتے ہی وہ گالیاں بکنے لگتا ہے. میں نے کچھ نہیں کہا. اور جانے گرامی انسان کا جیسے اندر کا ہو وہ سب کچھ زبان پہ آ جاتا ہے. ایک اور جملہ یہاں پہ پیش کر دوں گا. تو اب یہ میں نے دوسرے مقام پہ جملہ پیش کیا تھا, وہیں سے آگے بات کو بڑھاؤں گا. تب سرور کائنات فرماتے ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا, خود جناب امیر نے فرمایا, یا حارث الحمدان من یمت یرانی, اے حارث حمدانی جو بھی مرنے والا ہوگا مجھے ضرور دیکھے گا. اچھا اب حارث حمدانی کراچی کے شیعوں کی طرح سے بہت ہی جذباتی قسم کے شیعہ تھے. تو انہوں نے کہا مولا ہم ہی دیکھیں آپ کو, نہیں پہنچا سکا. بس ہم ہی دیکھیں گے, آپ سب کو کیوں نظر آئیں گے, بس ہمیں نظر آئیں. اس انداز سے نہیں کہا ہوگا نا, بڑے ادب سے پیش کیا, لیکن کہا مولا من یمت یرانی, مولا نے فرمایا من یمت یرانی. چلیے گا نا حضرات, اگر کہیں میں موضوع بدل دیتا ہوں اسی موضوع کو لے کے چلتے رہو. تو انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی زبان پہ آ جاتی ہے, اصلیت سامنے آ جاتی ہے, اور ہر انسان موت کے وقت اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. اور اگر کوئی مولا کائنات کو دیکھ رہا ہو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میں کہتا ہوں کہ انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے اسے سب نظر آ جاتا ہے میں کہاں جانے والا ہوں. اور اگر کسی کو علی نظر آ رہے ہوں اور وہ پہچان بھی رہا ہو یہ مولا ہے, بھائی سب سے بڑی علامت ہی جنت کی مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ مولا کو پہچان لے. جو نہ پہچانے سمجھ لو, اس کی آواز سے کوئی ڈرون کو بھول جائے میرے طرف رکھیے گا. اذان گرامی, تو اب بہت سے افراد, یعنی یہ البتہ صحیح ہے روحیں بھٹکتی رہتی ہیں, جو اہل بیت کو نہیں پہچانتے, جو اہل بیت کو نہیں مانتے, انہی کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں. اور جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کی قبر سے متعلق روایات میں ہے کہ قبر کی زمین کو کشادہ کر دیا جاتا ہے, اور حدیث میں ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفیر النار, یہی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جاتی ہے. توجہ, نہ جانے کن کی قبریں گڑے بنیں گی, اس زیادہ کھول کے نہ کہلائیے گا. جہنم کا گڑا, جہنم میں گڑھے ہوں گے, ایک جس کے اندر آگ بھری ہوگی, گرم پانی ہوگا, زقوم کھلایا جائے گا, اور جنت والوں کے لیے باغات ہوں گے. باغات جنت میں ہیں, باغات جنت میں ہیں. پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا تھا میری پانٹی کی طرف جنت ہے, نہیں ہے مجمع, میں تو اشارہ کنارے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا تھا بینا قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ جب جائیں گے نا حج پہ تو مدینے میں دیکھیں گے پیغمبر کے منبر اور قبر کے درمیان میں لکھا ریاض الجنہ, جنت کا باغ.
کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا میری قبر اور منبر کے درمیان، قبر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، پانچی کی طرف نہیں کہا تھا۔ یعنی یہ جو پورا مدینہ یا نجف ہے، اور اگر کسی کو اس جگہ پہ بھی جگہ مل جائے تو صرف اس کے لیے جنت ہے جو پیغمبر کے سینے میں بسا ہو، اور جو پیغمبر کا دشمن ہو، جو ان کی آل کا دشمن ہو، پاس سے لے جائیں گے تو نہ اس کا وہ رزق دور ہوگا، نہ اس کو مقام ملے گا۔ اس لیے پاک ہونا شرط ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے بے انتہا ضروری ہے اس بات کو پہنچانا، اس لیے آل کا ماننا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک انسان رسول خدا کو مانے اور آل کا منکر ہو جائے، وہ رسول خدا کا منکر ہے۔ میں باتیں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا تھا احتیاط۔ اب میں آیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے انتخاب کیا، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیے گا۔ میرے بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے۔ ایک خاص نقطے کی طرف نوجوانوں کے لیے سورہ ملک اشارہ کر رہا ہوں، اور ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ سورہ ملک کو اگر قبر پہ پڑھا جائے تو اگر وہ مؤمن ہے جتنا بھی گنہگار ہو بخشا جائے۔ مؤمن شرط ایمان ہے، اور ایمان میں آپ جانتے ہیں کیا کیا چیزیں شرط ہیں۔ توحید تب تک قبول نہیں جب تک رسول خدا کو نہ مانو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں رسول خدا کو نہیں مانتا، کیا توحید قبول ہے؟ تو پھر بولیے نا، توحید تب تک قبول نہیں جب تک رسول خدا کو نہ مانے۔ عقیدہ نبوت رسالت تب تک قبول نہیں جب تک کہ اہل بیت کی ولایت کو نہ مانے۔ تو اہل بیت کی ولایت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، چلتے رہیے گا۔ تو اب یہ وہاں پہ ہر جگہ پہ ایمان شرط ہے۔ دو آیات سن لیجئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک و ملکوت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ جسم نہیں ہے، اللہ جسم نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے۔ بیدہ ہی، اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں، بیدہ ہی، توجہ ہو، اس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے۔ توجہ توجہ توجہ، چند افراد کا پہنچنا کافی نہیں، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ روایت میں ہے اور ہمارے یہاں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کسی شے کا قبضہ مل گیا، آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک چیز ہاتھ میں نہ آئے تب تک ثابت نہیں ہوتا کہ اپنی ہے۔ اب اللہ کا جسم ہے نہیں، ہاتھ ہے نہیں، لیکن وہ فرما رہا ہے بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے۔ اب علماء نے بہت سی وجوہات لکھی ہیں۔ نمبر ایک کہتے ہیں اللہ بتا رہا جتنی بھی بڑی کائنات ہے تو ایسا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں ہو۔ قدرت خدا اتنی وسیع کہ ساری کائنات ہاتھ میں۔ دوسرے، اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ کوئی یہ نہ کہے میں ہوں، نہیں، یہ کل کائنات ہاتھ میں۔ اور تیسرے، کچھ علماء نے یہ بھی لکھا کچھ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے یہ بھی کہا یہ وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے۔ مجمع ہے ابھی تک میرے ساتھ؟ تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اور اس نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ آزمائش کر کے یہ دیکھے کہ تم میں احسن عمل بجا لانے والا کون ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش کر سکے، صرف نیک عمل کی نہیں، سب سے اچھے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق کیا، یہ نہیں کہا جس نے حیات و موت کو خلق کیا۔ سورہ بقرہ ظاہراً آیت نمبر 27 ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، 27 نہیں تو 28 ہے، بہرحال 27 یا 28ویں آیت ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم مِّن بُطُونِ، یعنی اللہ نے بہت سی آیات پیش کی موت و حیات سے متعلق۔ مجھے جلدی جلدی 2 سے 3 آیات کو پیش کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا وعدہ کہ اللہ کہتا ہے اس نے تمہیں خلق کیا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس نے تمہیں موت سے زندہ کیا، توجہ، موت سے زندہ کیا، تم مردہ تھے اس نے زندہ کیا، اس زندگی کے بعد پھر موت دے دے گا۔ میرے ساتھ توجہ رکھیے گا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، توجہ، موت سے زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر پلٹائے گا اپنی ہی طرف، تم پلٹ کے اسی کی طرف چلے جاؤ گے۔ ہمیں اللہ نے موت سے خلق کیا، ہم کچھ نہیں تھے، اس نے زندگی دی، زندگی کے بعد پھر موت دے گا، پھر حیات دے گا، پھر پلٹا کے لے جائے گا۔ یہ بار بار موت و حیات کیوں بتانا یہ چاہتا ہے جب تمہاری نہ زندگی تمہارے ہاتھ میں نہ موت تمہارے ہاتھ میں، تو اکڑتے کیوں ہو؟ ایسا کو مانو جو اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک علمی موضوع لیا اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ پورا یقین ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ یہ موت کو اللہ نے پہلے کہہ کے یہ بتا دیا کہ موت بھی حقیقت ہے۔ ایک پوری بحث ہے منطق میں اور فلسفے میں، موت کچھ نہیں، حیات کے نہ ہونے کا نام موت ہے۔ پہنچا پا رہا ہوں؟ خدا کی قسم میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مشکل سے مشکل کلام کی، تفسیر کی، حدیث کی، فلسفے کی، منطق کی بحث کو آسان بنا کے پیش کروں۔ اگر میں کنفیوز کر دوں اور پریشان کر دوں تو میں نے حق ادا نہیں کیا۔ کوشش کر رہا ہوں آسان بنا کے پیش کروں۔ اب وہ منطق میں اور فلسفے میں بحث کرتے ہیں کہ موت خود کچھ نہیں، حیات کے نہ ہونے کا نام موت ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، ظلمت، روشنی، تاریکی، تاریکی خود کچھ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تاریکی خود کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے۔ آدھا مجمع پہنچ گیا بھئی، آگ کے نہیں، ساری اگر یہاں سے ہم لائٹیں بجھا دیں تو تاریکی چھا جائے گی، اس کا مطلب ہے تاریکی بھی ہے نہیں، جب روشنی بجھائیں گے تو تاریکی آئے گی۔ نہیں پہنچا سکا بھئی، اگر روشنی بجھا دیں گے نا، روشنی لے جائیں گے تو تاریکی آئے گی، خود سے تاریکی نہیں آئے گی۔ نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے۔ زمین میں گڑھا کھودیں آپ کو تاریکی نظر آئے گی، جیسی روشنی ڈالیں تاریکی چلی جائے گی، جیسے ہی تاریکی آئے پھر روشنی ڈال دیں تو تاریکی خود کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے۔ توجہ، نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی، نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی، تاریکی خود کچھ نہیں، نور کے نہ ہونے کا نام ہے۔ اسی لیے ہم مجلسوں میں انوار کو بلاتے ہیں، تاریکی خود بخود چلی جاتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟
بات پہنچ رہی ہے میرے؟ جی ماشاء اللہ. بات واضح ہوئی ہے سیدھانے گرام. تاریکی خود کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے حیات اور موت ایسے نہیں ہے. حیات کے نہ ہونے کا نام موت نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حیات کو خلق کیا، حیات کے نہ ہونے کا نام موت ہے. فرمایا میں نے موت و حیات دونوں کو خلق کیا ہے. کبھی حیات موت پہ غالب آ جاتی ہے، کبھی موت حیات پہ غالب آ جاتی ہے. ساری دنیا میں سب موت سے ڈرتے نظر آئیں گے، بس ایک علی ایسے نظر آئیں گے جو کہتے نظر آئیں گے مجھے پرواہ نہیں، موت مجھ پہ آ پڑے یا میں. کوشش کر رہا ہوں میں ایک خوش ترین اور ایک بہت دقیق موضوع، علمی موضوع، اور وہ بھی سخت تبلیغی موضوع ہے، اس کو اس طرح سے پیش کروں کہ میرے نوجوان، میرے بھائی، میرے بچے سب اس میں سے کچھ حاصل کر کے اٹھے. اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ موت و حیات کو دیکھنے کے بعد آزمائش کرتا ہے کہ سب سے اچھا عمل کس کا ہے. صرف اچھا نہیں، کچھ لوگ تو پہنچ گئے، دوہرا دے رہے ہیں ایکم احسن عملا. دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کرتا. تو ہم اپنے مرحومین کے لیے جب ثواب کا سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجلس رکھ لو، اس سے پہلے قرآن خوانی رکھ لو، اختتام پہ زیارت رکھ لو، بیچ میں ذکر اہل بیت رکھ لو، مسائل پڑھ لو، نوحہ. اگر بات پہنچ رہی ہو اللہ احسن عمل دیکھنا چاہتا ہے، بہترین عمل دیکھنا چاہتا ہے. آئیں ذرا سرور کائنات سے پوچھ لیتے ہیں بہترین عمل کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو خواب میں دیکھا. ان کی شہادت کے بعد، چچا جان شہادت کے بعد سب سے زیادہ چیزیں کیا کام آئیں؟ کتاب کا نام ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام، 4 جلدوں پہ کتاب ہے محدث نوری کی. اس میں صرف خواب اور خوابوں کی تعبیریں. تو فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا چچا جان آپ کو شہادت کے بعد سب سے زیادہ کیا چیزیں کام آئیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ شہادت کے بعد 3 چیزیں بہت کام آئیں. مجھے تو ویسے ہی علی سے بہت محبت تھی. پہنچ رہے ہیں، چچا تھا، وہ بھتیجے تھے، مجھے علی سے بہت محبت تھی. مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ 3 چیزیں کام آئیں، پہلی علی کی محبت. توجہ، علی کی ولایت نہیں، محبت. ولایت کا درجہ بالا تر ہے. ہر آدمی علی کی ولایت نہیں اپنا سکتا، لیکن محبت سب کر سکتے ہیں. بھائی توجہ، اگر جناب حمزہ کہتے ہیں نا ولایت کام آئی تو پھر کوئی بخشا جاتا. اگر پہنچ گئے ہو بھئی جو ولایت رکھتا صرف وہی بخشا جاتا. کہ علی کی محبت کام آئی. محبت آسان ہے بھئی، جو بھی دل میں ہماری محبت پائے تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے.
آواز بلند نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ آپ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. تو اب یہاں توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. تو حضرت حمزہ جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے سید الشہداء تھے، انہوں نے فرمایا، سید الشہداء حضرت حمزہ نے فرمایا یا رسول اللہ تین چیزیں شہادت کے بعد سب سے زیادہ کام آئیں. سب سے زیادہ کام تو ان کے بہت نیک تھے، سب سے زیادہ کہ پہلے علی کی محبت کا، دوسرے یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنے پہ اور اپنی آل پہ درود بھیجنا سکھا دیا تھا تو میں صلوات بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا. یا رسول اللہ یہ مرنے کے بعد آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات پڑھنا بہت زیادہ کام آیا. یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ایک آدمی اپنے گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نا امید ہو جائے اور کہے کہ میرے گناہ مجھے بخشوائیں گے نہیں، اتنے گناہ ہیں کہ قبر میں عذاب شروع ہو جائے گا، تو کہا مولا پھر کیا کرے؟ کہ پھر ہم پہ کثرت سے درود پڑھا کرے کہ اس کا کوئی فارغ وقت نہ ہو سوائے اس کے کہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھے. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تیسری چیز بھی پیش کر دو. تو کہاں سب سے زیادہ جو کام آئی چیزیں علی کی محبت، دوسرے یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کی آل پہ درود پڑھنا، صلوات پڑھنا بہت زیادہ کام آئے. کہا تیسرے یا رسول اللہ جب حاجی آتے تھے نا مکے تو میرے بابا یعنی حضرت عبد المطلب سارے بیٹوں کی ذمہ داریاں بانٹ دیتے تھے. تم حاجیوں کو کھانا کھلانا، تم حاجیوں کو لباس پیش کرنا، کہ میرے ذمہ آتا تھا حاجیوں کو پانی پلانا. یا رسول اللہ یہ پیاسوں کو پانی پلانا بہت کام آیا کیونکہ مکے کی گرمی، حاجی آتے تھے سب پیاسے ہوتے تھے، میں آب زمزم لے کے سب کو پانی پلاتا تھا. کہ یا رسول اللہ مرنے کے بعد پانی پلانا بہت کام آیا. اس لیے علماء کہتے ہیں کچھ نہ کرو، جب کوئی امام حسین کے نام پہ گرمیوں میں سبیل لگائے، جو ہو سکے اس میں دو، بخشش کے لیے پانی پلانا. پانی، اور وہ بھی مولا حسین کے نام پہ کہ یہ انسان کی بخشش اور نجات کے لیے. جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیزیں ان میں سے ایک ہے پانی پلانا. حتیٰ بعض روایات میں لکل کبد حرہ، ہر خشک کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے. ہر کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا. علماء نے بڑی بحث کی ہے، میرے بہت بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بڑی بحث کی ہے یہ کیوں کہا ہر خشک کلیجے کو ٹھنڈا کرنا. میں کہتے تھے پانی پلانا. کہا ہر خشک کلیجے کو اس لیے کہا کہ جانوروں کے بھی جسم میں کلیجہ ہوتا ہے، اگر جانوروں کو یا پرندوں کو بھی پانی پلاؤ تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے. میں بھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں، میں بڑا تفصیل سے مسائل پڑھوں گا اختتام پہ انشاءاللہ. رضوان گرامی یہ جو چیزیں مرنے کے بعد کام آتی ہیں، مکمل کروں موضوع؟ میں نے آیت کی تفسیر مکمل نہیں کی ہے. علامہ سید علی رضا رضوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. ٹائم ہے چلیے گا کچھ دیر کے لیے. میں مکمل کر رہا ہوں، تھوڑا سا موضوع سن لیجئے گا. مرنے کے بعد کیا کیا چیزیں کام آتی ہیں. اب یہاں اللہ چاہتا ہے احسن عمل، بہترین عمل دیکھنا چاہتا. صرف اچھا عمل نہیں، بہترین عمل اللہ چاہتا. بھائی کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، خدا کی قسم میں کہیں لے جانا چاہ رہا تھا، اگر مجھے جناب سیدہ کی یعنی کرم نوازی ہو جائے کہ میں وہ بات پہنچا پاؤں. اللہ صرف عمل نہیں دیکھنا چاہتا، بہترین عمل دیکھنا چاہتا.
صرف نماز نہیں دیکھنا چاہتا، بہترین نماز دیکھنا چاہتا. کچھ لوگ پہنچ گئے. صرف روزہ نہیں دیکھنا چاہتا، بہترین روزے دیکھنا چاہتا. صرف زکات نہیں دیکھنا چاہتا، بہترین زکات دیکھنا چاہتا. توجہ، وہی مجمع پہنچ رہا. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا احسن عملا، اللہ بہترین عمل دیکھنا چاہتا. بہترین عمل. نمازیں ساری نمازیں ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی نماز ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج. نمازوں کی معراج رسول خدا کی نماز، رسول خدا کی نمازوں کی معراج سجدہ. سجدوں کی معراج وہ سجدہ جس میں پشت پہ حسین ابن علی سلام اور رسول خدا 70 مرتبہ کہیں سبحان اللہ. نہیں یہ مجمع بھئی، یہ روایت صرف شیعوں نے نہیں لکھی، شیعہ سنی تمام علماء نے لکھی ہے. توجہ، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے، خون جگر دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا، تمام کے تمام زبانوں میں پڑھا جاتا کہ رسول خدا کو نواسوں سے اتنی محبت تھی کہ ایک نواسا پشت پہ سوار ہوا. پیغمبر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے. کہا میرا دل کہتا ہے سوچا پشت سے کوئی اترا یا نہیں اترا. نہیں ہے توجہ. اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل میرے حبیب سے کہو جب تک حسین نہ اترے سجدے کو طولانی کرے. صحابہ اٹھ کے دیکھ رہے تھے کیا بات ہے اتنا طولانی سجدہ. سارے صحابہ کہتے جب ہم اٹھ کے دیکھتے حسین ابھی پشت پہ تھے. تو رسول خدا نے 72 مرتبہ کا سبحان اللہ. امام حسین اتر گئے. کیا واجب تھا کہ نہ اٹھتے کہ یہ گر نہ جائے؟ نہیں. امام حسین گود کے بچے نہیں تھے، چل کے آئے تھے. اللہ نے روک کے 72 مرتبہ کہلوایا. میرے حبیب 72 مرتبہ کہے سبحان اللہ. اب امام حسین کہیں گے پروردگارہ تو گوار ہے، نانا نے 72 مرتبہ کہا سبحان اللہ، میں 72 شہید دوں گا. یہی سجدہ جو آج میرے نانا نے پیش کیا ہے، احسن و عملہ. پروردگارہ پھر ایک سجدہ میں بھی پیش کروں گا. مورخ یہ لکھے گا میرے نانا نے سر اٹھایا تھا، لیکن میرے لیے لکھے گا اس کا سر اٹھایا گیا تھا. اب ماحول سے واپس نہیں جا سکتا. ابھی بھی میرے ذہن میں بہت سے احسن عمل موجود تھے کہ میں جناب امیر کے، جناب سیدہ کے، امام حسن حسین کے پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اب آپ نے ماحول بنایا ہے. تاریخ میں لکھا ہے رسول خدا سجدے میں خود گئے، خود اٹھے. لیکن امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے خود تھے، لیکن سر خود نہیں اٹھایا. ایک ملعون نے بالوں میں ہاتھ ڈال کے کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آیت اللہ جوادی آمولی کہتے ہیں، اگر پڑھ پایا، فرماتے ہیں 90 برس سے زیادہ کہیں گے بزرگان مدینہ. وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین سجدے میں تھے، سجدے میں تھے جب اس نے خنجر چلایا. جب اس نے پہلا خنجر چلایا نا تو سجدے میں تھے، تو اس نے پشت گردن پہ خنجر مارا تھا. کہتے ہیں جانتے کیا کیا اس نے؟ جب شمر نے خنجر چلایا نا تو مولا حسین نے آواز دے کے کہا شمر مت مار، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. اب جانتے ہیں کیا کیا؟ اس نے مولا حسین کو سیدھا کیا. جب اس نے سیدھا کیا نا تو آیت اللہ جوادی آملی کہتے ہیں، شیخ عبداللہ جوادی آملی
کہتے ہیں کہ امام حسین کے سینے میں تیر تھے، اس نے اپنا گھٹنا سینے پہ رکھا، سارے تیر ٹوٹنے لگے۔ اب امام زمانہ زیارت ناحیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، جبکہ شمر سینے پہ سوار تھا، آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا۔ امام زمانہ کو اس بات کا بڑا صدمہ، اور میرے دادا پہ اس نے اتنا ظلم کیا، خنجر گردن پہ چلایا، جس گردن کے رسول خدا بوسے دیتے تھے وہاں اس نے خنجر چلایا۔ مولا کہتے ہیں اس سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بعض افراد برداشت نہیں کر پا رہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ آگے نہ پڑھیے گا، سنیں گے۔ مولا فرماتے ہیں 70 قدم کے فاصلے پہ میری ایک پھپھی دیکھ رہی تھی۔ اگر دیکھ سکے میں جناب زینب کا جملہ پیش کروں۔ جناب زینب نے برقعے کا دامن پھیلایا اور دامن پھیلا کے ایک جملہ کہا، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ میری ماں نے چکیاں پیس کے کھانا تھا، بیوی بہت روئی، بہت روئی جناب زینب کو۔ بس بھائی مجھ سے بانیان مجلس نے درخواست کی تھی کہ چہلم کے چند جملے پڑھ دیجیے گا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف۔ یہاں پہ سب ابھی پوچھیں گے نا کن کے والد کی مجلس سے، جب بتایا جائے گا یہ بیٹے ہیں تو کیا کریں گے مومنین؟ جا کے بیٹے کو گلے لگائیں گے اور رو رو کے کہیں گے ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ باپ مارا جائے نا تو بیٹوں کو گلے لگایا جاتا ہے، بیٹیاں اگر چھوٹی ہو تو سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن ہائے کربلا والے، مولا حسین مارے گئے، مولا سجاد کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، مولا کی ایک چھوٹی سی بیٹی کے تماچے لگے، ایک ملعون نے کان کی بالیوں میں۔ اجرکم اللہ، میں بھی پڑھوں گا، سنیں گے، برداشت کر پائیں گے؟ چلیں گے، کچھ دیر چلیے گا۔ مولا حسین کی بیٹیوں کی بالیاں بھی چھینے گئے۔ ایک اور جملہ پیش کروں۔ مولا سجاد سے پوچھا، مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، مجھے معاف کر دیجیے گا، بازار تو کوفے میں بھی تھا، یہ آپ شام کے بازار کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے کوفے اور شام کے بازار میں فرق تھا، کوفے والوں کو پتہ نہیں تھا کون آ رہا ہے، شام والوں کو پتہ تھا، وہ بازار کو سجا کے کہہ رہے تھے ارے باغیوں کو لاؤ، پتھر مار مار کے استقبال کرتے تھے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میں شام کا بازار نہیں بھلا سکتا، عبید اللہ ابن زیاد کا بھی دربار تھا، میں یزید کا دربار نہیں بھلا سکتا۔ کیوں؟ میری تو دیکھیے گا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون ظالم تھا، خدا لعنت کرے، لیکن جانتے ہیں یزید نے کیا کیا؟ جب بیویوں کو لایا گیا نا تو یزید ملعون نے انگلی کے اشارے سے پوچھا ان بیویوں کے ایک ایک کے نام بتاؤ، پھر دوسرا سوال کہ ان میں علی کی بیٹی کون ہے، پھر ایک چھوٹی سی بچی کو اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے، اس بیوی نے جلال سے کہا میں حسین کے سینے پہ سونے والی۔ اجرکم اللہ،
بس بھائی پڑھا نہیں جا رہا، چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. رہائی مل گئی. ہر آدمی چاہتا ہے لوگ مجھے گلے لگا کے باپ کا پرسہ دیں، یوں کہیں کہ آپ یتیم ہو گئے. مولا سجاد کو کسی نے عاشورے کے بعد پرسہ نہیں دیا تھا، نہ کسی نے گلے لگایا نہ کسی نے پرسہ دیا. مولا سجاد کربلا سے کوفہ گئے، کوفہ سے شام گئے، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. اب مولا کو رہائی مل گئی. جب رہائی ملی نا، مولا کو ابھی بھی کسی نے گلے نہیں لگایا، کسی نے پرسہ نہیں دیا. میرے گھر دیکھیے گا، آخری جملے پیش کرتا ہوں. مولا سجاد چہلم پہ کربلا آئے. جب کربلا آئے نا تو مولا نے دیکھا کہ دور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہیں. جب اتنے دنوں بعد کوئی اپنا ملتا ہے نا، انسان سے رہا نہیں جاتا. مولا سجاد روتے ہوئے آگے بڑھے، خود ہی جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے، جابر ہاں ہونا کوتلا رجال ہونا. جابر یہاں ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا. جابر میرے بھائی علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا. رو کے کہا کہ جابر میرے بابا کو ضربتیں لگی. پھر ایک جملہ کا جابر میری چھوٹی سی بہن کی بائی ہے. پھر مولا بلند آواز سے وہ کہنے لگے، جابر علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں. پھر مولا نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا. پھر مولا رو کے کہنے لگے، جابر ذرا کچھ دور چلے جائیے. جناب جابر نے کہا، مولا میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا. مولا سجاد نے کہا، جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں. جابر ابھی علی کی بیٹیاں بیان کریں گی. جابر آپ چلے جائیے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری پھپھیاں بیان کریں. جیسے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس یہ آخری جملے. جیسے ہی جناب جابر کچھ دور گئے، جناب زینب کبریٰ تشریف لائے. کہا، سید سجاد، بیٹا سید سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے. مولا نے کہا، پھپھی اماں میرے ساتھ آئے. اشارہ کر کے کہا، پھپھی اماں یہ میرے بابا کا مرقد ہے. ساری بیویاں جناب سید الشہداء کی قبر مطہر پہ گر گئی، بلند آواز سے رونے لگی. جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی تھی نا، آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. بھیا میری پشت زخمی ہے، میرے پاؤں بڑے زخمی ہے، ہمیں درے مارے گئے، میرا استقبال کرو حسین. بیویاں بہت روئیں بلند آواز سے. مولا سجاد برداشت نہیں کر سکے، ایک مرتبہ آگے بڑھے، پھپھی کا بازو تھاما. کہ پھپھی اماں بس کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیوی روتے روتے مر جائے. مولا سجاد نے پھپھی کو روکا کہ پھپھی اماں بس کیجئے. ساری بیویاں قبر مطہر سے اٹھی. جناب زینب نے سوال کیا، بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے رو کے کہا کہ پھپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ قبر مطہر پہ گر گئے، سب رونے لگی، واہ علی اکبر، ہائے علی اکبر. مولا سجاد نے پھر روکا. پھر بیویوں نے پوچھا، گنگے شہداء میں کون کون ہے؟ مولا نے بتایا، میرے چچا، میرے بھائی، چچا کے بیٹے، سب کے بتانا شروع کیا. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بی بی جناب زینب نے فرمایا کہ بیٹا سجاد آپ نے سب شہداء کے نام بتا دیے، میرے بھیا عباس کا نام نہیں بتایا، میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ مولا سجاد نے رو کے فرمایا کہ پھپھی اماں میرے ساتھ چلیے، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے. آگے مولا سجاد، ان سے پیچھے جناب زینب، باقی بیویاں پیچھے. کچھ ہی دور چلی تھی جناب زینب، بی بی نے ہاتھوں کو پھیلا کے بیویوں کا راستہ روکا.
کہ بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں بازاروں میں لے کے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے، لیکن بیویوں مت بتانا میرے بھائی عباس کو۔ سب بیویاں رونے لگی۔ جناب زینب نے کہا مت بتانا، مت بتانا، سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ مرحوم و مغفور سید کلیم حیدر زیدی ابن سید آل حسن زیدی اور عباد زیدی ابن رضوان زیدی کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو جناب سید سجاد کی، جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ آنکھ میں آنسو ہوں تو دعائیں قبول ہیں، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارہ دنیا میں بہت سی وبائیں پھیل گئی ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کا تمام وباؤں کا خاتمہ فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مریضوں کو اس بیمار کربلا کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار بانیان مجلس، شرکت کنندگان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی یہاں پڑھنے والے تھے، میرے بعد یہ بھی کچھ پڑھنے والے تشریف لائیں گے، پروردگارہ سننے والے پڑھنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو ہاتھ بلند ہیں انہیں رد نہ فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ خصوصاً یہ جو داعش طالبان اور علیہ سعود، پروردگارہ یہ جو ائمہ کے حرم کی بے حرمتی کرتے ہیں ان سب کو غارت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں زندگی میں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میں کیونکہ پیشوائی کے لیے محترم میر حسن میر صاحب آ رہے ہیں، دعائیں پیش کرتا رہوں گا، دو واسطے دینا چاہتا ہوں، برداشت کر پائیں گے؟ آج ایک مومن کی آپ ایصال ثواب کی مجلس میں آئے ہیں، دور دور سے آئے، کیوں آئے؟ کیونکہ آپ جانتے تھے ذکر اہل بیت ہوگا، ذکر سننے کے لیے آئے۔ اے کاش لوگ ذکر سننے کوفہ و شام بھی گئے ہوتے ہیں، لیکن جب کوفے والوں کو اور شام والوں کو پتہ چلا نا کہ کربلا والوں کے سر آ رہے ہیں تو وہ ہاتھوں میں پتھر لے کے آئے تھے۔ آئے بھائی ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ چلیے گا، 2 منٹ میں وہ آنے والے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، میری طرف دیکھتے رہیے گا۔